کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر۔ ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرزمین عرب پر اسلام کی آمد سے پہلے دیگر برائیوں کی طرح یتیموں کے حقوق دبانا اور ان پر ظلم و ستم کرنا بھی عام تھا۔ دین اسلام نے نہ صرف یتیموں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی مذمت کی، بلکہ ان سے نرمی و شفقت کا برتاؤ کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ترجمہ کنز الایمان، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔
تو دین اسلام کی یہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ جس میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے احکامات یہ عطا فرمائے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہی ہوگی کہ ہمیں یہ علم ہو کہ یتیم کہتے کسے، کیونکہ جو زیادہ عمر کے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 30 40 پلس یا 50 پلس جو ہو، تو ہمارے یہاں عرف مشہور تو یہ کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیم ہے، اور بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم رہتے ہیں جب تک بالغ نہ ہو، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے۔ اب بچہ یا بچی یہ بالغ کب ہوتے ہیں؟ تو آئیے اس کی بھی کچھ تفصیل میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ مدنی مذاکروں میں اس کا بڑا ایک اچھے انداز سے ہم کو ہر معاملے میں تربیت فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہجری سن کے حساب سے 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب بھی لڑکے کو انزال ہو یا سوتے میں احتلام ہو یا اس کی جماع سے عورت حاملہ ہو گئی تو اسی وقت وہ بالغ ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہجری سن کے مطابق 15 برس کا ہوتے ہی بالغ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہجری سن کے حساب سے 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران لڑکی کو جب بھی احتلام ہو یا حیض آ جائے یا حمل ٹھہر جائے تو بالغہ ہو گئی، ورنہ ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی ہوتے ہی بالغہ ہو گئی۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن کہ بالغ بچہ یا بچی کب ہوتی ہے۔ تو یتیم جب تک بالغ نہ ہو وہ یتیم رہتا ہے۔ پھر مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری ایک تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا۔ پہلے تو ہم نے سنا کہ جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، تو فرماتے مفتی صاحب کہ انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا، جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے، موتی وہ یتیم ہے جو سیپ میں اکیلا ہو، اسے در یتیم کہتے ہیں اور یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بھائی دنیا سے چلے گئے، ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، خاندان میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر پڑوس میں ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام ایک بڑا حسن معاشرت کا ایک بڑا زبردست ایک کانسیپٹ اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، لیکن فی زمانہ اس معاملے میں توجہ نہیں رہتی ہے ہماری، اگر کسی سبب سے اول تو بات پر ہمارے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، ملنا ملانا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ دنیاوی طور پر ہم سمجھتے کہ یہ جناب ٹھیک ہے اپنا اپنا کرو، اپنا کرو، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس دنیا میں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں
ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جذبہ مسلمانوں میں عام ہو جائے اور ہم یتیم سے حسن سلوک یہ کرنے میں کاش ہمارا دل آگے بڑھے۔ کئی صورتیں اس یتیموں سے حسن سلوک کی کہ ان کی پرورش کرنا ظاہر ہے، جو اگر باپ کا انتقال ہو گیا، ماں وہ ظاہر ہے بازاروں میں نہیں جا سکتی ہے، وہ کمانے کا اس کے
اور یہ بھی نیت شامل کی کہ میری وجہ سے جو جو اسلامی بھائی ملاقات وغیرہ کے لیے یہاں آئے، یہاں کھایا پیا، ان کی بھی خلاصی ہو جائے۔ ان مبلغ دعوت اسلامی کے سمجھانے پر اب ان گھر والوں نے ترکے کی ہر شے کا حساب کر کے نابالغ بچوں کا حصہ جدا محفوظ کر لیا ہے۔ سمجھایا نا؟ اور یہی بات بیان کرنے کے بعد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے معاملہ جب درپیش ہوں تو فوراً دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے کہ کریں کیا، کیونکہ فی زمانہ معلومات نہیں ہے، اور پھر احتیاط کا بھی یوں فوراً ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کون ہے جو کھانے سے پہلے اس بات کا احساس کرتا ہے کہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جو آتا ہے آنے دو، کھا جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا واقعہ جو بیان کیا کہ میرے بڑے بھائی جب فوت ہوئے تو اس وقت تک والد مرحوم علیہ رحمت اللہ القیوم کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا، ان کے چھوڑے ہوئے مال ہی میں کاروبار ہوتا رہا۔ بڑے بھائی جان کے انتقال ہونے پر میں سخت آزمائش میں آ گیا، کیونکہ ان کے 5 یتیم بچے بھی تھے اور ان یتیم بچوں کی ماں بھی۔ اب بھائی کی ملکیت والی ہر چیز میں ان سب کا حق شامل ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل میں نے شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کیا، ان کو زائد پیش کیا تاکہ میری طرف ان کا کوئی حق نہ رہ جائے، مگر پھر بھی خوف آتا تھا کہ کہیں ان یتیموں کے مال میں مجھ سے حق تلفی نہ ہو گئی ہو۔ الحمدللہ عز وجل اب میرے 5 بھتیجے بالغ ہو چکے ہیں اور میں نے اپنے 5 بھتیجوں اور ان کی امی جان سے معافی حاصل کر لی ہے۔ اللہ عز و جل انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی ذہن بنائیں، اور یہ جو بعض اوقات کسی میں گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے نا، تو اس میں جہالت کے سبب جو ہے وہ علم دین سے دوری کے سبب عموماً خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے، امیر اہل سنت فرق فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دین اسلام کے جو اصول ہیں وہ ہمارے گھر میں نافذ تو ہوں، ہمارے خاندان میں نافذ تو ہوں، ہمارے دین اسلام کے فیضان سے ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا بچہ بچہ مالا مال ہو۔ تو کاش یہ جذبہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ عموماً ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اور اکثر ورثہ میں یتیم بچے بچیاں بھی شامل ہوتے ہیں، اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے اور ہر طرح سے استعمال کرتے، حالانکہ یہ سب ناجائز ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، میت کے ورثہ میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم کر کے یتیم کا حصہ الگ نہ کیا جائے تب تک اس میں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 10 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دام جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا متعدد صورتوں میں حرام ہوا تو علیحدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو ہبہ دے سکتے ہیں مگر اس کا ہبہ لے نہیں سکتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہوں اس کے ترکے سے نیاز، فاتحہ، خیرات کرنا حرام اور اس کھانے کا استعمال حرام۔ اولاً مال تقسیم کرو، پھر بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کرے۔ مزید فرماتے جب میت کے یتیم یا غائب وارث ہوں تو مال مشترک میں سے اس کی فاتحہ، تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے، ورنہ
جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا، قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پکی سچی توبہ نصیب فرمائے، جو حق ہم نے ضائع کر دیے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بڑے حساس میٹرز ہوتے ہیں، ہوتا نا کہ بعض اوقات کوئی ایسی چیز، کیونکہ کھانے کے جو معاملات ہیں نا یہ بھی بہت احتیاط مانگتے ہیں۔ ہم بعض اوقات نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا خشوع ملتا ہے، عبادت کریں بڑی لذت ملتی ہے، اچانک اب مزہ نہیں آ رہا، نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، نیکی میں مزہ نہیں آ رہا۔ پہلے آتے تھے اجتماع میں بڑا دل لگتا تھا، کوئی ایسے نیکی کے کام ہوتے تو خود بخود دل آگے بڑھتا تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی کہ جس نے ساری عبادت کی لذت ہی ختم کر دی ہو۔ اور یہ بزرگوں کی سوچ ہوتی ہے، اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کی اسلاف کی یادیں تازہ کرتی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اور جو دعوت اسلامی کے تحت شائع ہونے والے رسائل، ان کو کتابیں پڑھنے کا جو معمول بناتا ہے۔ آج میں نے جو موضوع رکھا، یہ موضوع آپ کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے میں بھی ہے، یتیموں سے حسن سلوک، یہ موضوع ہے۔ تو کاش ہمیں نصیب ہوتا ہم اپنے گھر میں ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کرا دیتے کہ جناب میرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جائے، تاکہ میں بھی پڑھوں، میرے بچے بھی پڑھیں، میرے گھر والے بھی پڑھیں، تاکہ سب کا ایک مدنی ذہن بنے۔ اور پھر ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ یہ تو کئی ایک موضوعات کا ایک مجموعہ ہے، زبردست اس میں مواد موجود ہوتا ہے۔ اللہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کل حالات یہ انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے سے بچنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ گھر میں کسی کے فوت ہو جانے پر اگر سارے ورثاء بالغ ہوں وہاں تو ایک دوسرے سے حقوق معاف کرائے جا سکتے ہیں، مگر ایک بھی نابالغ بچہ وارثوں میں شامل ہو تو پھر جو لوگ شریعت کے پابند ہیں وہ سخت امتحان میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ خاندان والوں کا ذہن بنانا ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں صراحتاً یا دلالتاً معلوم ہو کہ میت کے گھر والوں نے ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں کیا اور میت کے ورثاء میں نابالغ بھی ہیں تو وہاں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح اگر ہم نے کسی نابالغ یا کسی یتیم کا حق تلف کر دیا، اور یتیم کی ڈیفینیشن میں نے بتائی کہ وہ نابالغ ہو، تو اب کیا معافی ہو سکتی ہے؟ تو امیر اہل سنت اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے کہ نابالغ بچے معاف نہیں کر سکتے، اگر وہ معاف کر دیں تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ لہذا مسائل معلوم نہ ہونے کے سبب جس نے نابالغ یا یتیم کا مال کھایا تو ظن غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اتنا مال ان کو لوٹائے اور ساتھ میں ان سے معافی مانگے۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد وہ سابقہ نابالغ یا یتیم اپنی خوشی سے چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن معافی مانگنے کے بجائے ان کا مال ہی لوٹانا چاہیے۔ پھر اگر وہ مال لینے کے بجائے معاف کر دیں تو ان کی مرضی۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ یتیموں کا حق کسی کے معاف کیے معاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ خود یتیم کا دادا یا ماں کسی نابالغ کے ماں باپ اس کا حق کسی کو معاف کر دیں ہرگز معاف نہ ہوگا، کیونکہ ولایت و سرپرستی نگرانی کے لیے حاصل ہوتی ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں۔ بلکہ خود یتیم و نابالغ بھی معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ نہیں کر سکتے نہ ان کی معافی کا کچھ اعتبار، کیونکہ نقصان وہ معاملے میں تصرف کرنے سے انہیں مکمل روک دیا گیا ہے۔ تو محض یتیموں کا حق ضرور دینا پڑے گا، جو نکلوا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ضرور دلا دے۔ ہاں یتیم بالغ ہونے کے بعد معاف کرے تو اس وقت معاف ہو سکے گا۔ تو یہ بڑا پیارا ایک مضمون ہے جو آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی اس میں ملے گا، اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے جو تحریری مدنی گلدستے ہیں اس میں ایک رسالہ شائع ہوا ہے جس کا نام ہے یتیم کسے کہتے ہیں۔
تو یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا حق تلف ہوا تو ہم مطلب کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے. میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ پر حق ہے. پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس کے مختلف یہ معاملات سنے. پھر مزید مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. اس میں مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک غفلت یہ بھی کی جاتی ہے کہ یتیم بچوں کو وراثت میں جو حصہ ملتا ہے یا اس کے علاوہ ان کی اپنی کسی جائز کمائی یا تحفے وغیرہ کے ذریعے جنہیں مال ملتا ہے، اسے خرچ کرنے کے حوالے سے عام گھروں میں بہت سی غفلتیں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. جیسے یتیم و نابالغ وارثوں کا حصہ جدا نہیں کرتے بلکہ سبھی مشترک رکھتے ہیں. اسی مشترکہ مال سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے. آنے والے گھر میں جو آنے والے مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. اور اسی طرح بھائی بہن کی شادی میں، تعلیم وغیرہ میں وہی مال صرف ہو رہا ہوتا ہے. اس مشترکہ مال میں یہ سب تصرفات ناجائز و حرام ہیں، کیونکہ اس میں یتیم کا مال بھی شامل ہے جسے ان معاملات میں خرچ کرنا جائز نہیں. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ یتیم و نابالغ وارث کا حصہ جدا کر دیا جائے. تو بہرحال دل میں اللہ کرے کہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی ایسے انداز اختیار کریں کہ معاشرے میں ایسے بہت سے معاملات پڑھتے ہیں. انسان کی ہر ایک کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس وقت سپورٹ کی جائے، اپنے انداز سے ان کی خیر خواہی کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. ورنہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس میں ذہن میں کچھ باتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار والد صاحب تھے تو کیسا ہماری. اور واقعی یہی بات بھی ہے کہ والدین کی، اپنے بڑوں کی قدر ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتے تو خیال نہیں رکھتے، مطلب ادب نہیں کرتے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو ان کی قدر ہوتی ہے. تو کسی جگہ ایک بڑی پیاری تحریر پڑھی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مسجد کے ایک طرف ایک بچہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ وہ دعا مانگ رہا ہے. تو میں اس کے پاس کھڑا رہا. تو جیسے ہی وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگی ہے. میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میری ماں روتی رہتی ہے ان کے فوت ہونے پر، اس کے لیے صبر مانگا ہے. اور میری بہن ماں سے چیزیں مانگتی ہے تو میں اس کے لیے پیسے مانگے. تو کہا یہ سن کر مجھے بڑا پیار آیا. تو میں نے کہا کہ تم اسکول وغیرہ جاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جاتا ہوں. وہ شخص کہہ رہا ہے میں نے پوچھا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو کہا انکل میں پڑھنے نہیں جاتا بلکہ ماں چنے دیتی ہے، میں جا کر اسکول میں چنے بیچتا ہوں.
بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ اور کہتا ہے جیسے جیسے میں بچے کی باتیں سن رہا تھا میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ رہی تھی۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں، ماں کہتی ہے کہ غریب جو ہوتا ہے نا اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ماں جھوٹ نہیں بولتی ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمیں دیکھتی رہتی ہے، جب کہتا ہوں کہ ماں آپ بھی کھاؤ تو ماں کہتی ہے بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے بڑا پیار آیا اس بچے پر۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو خرچہ ملے تو آپ پڑھو گے؟ تو کہا نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں نا اسکولوں میں کالجوں میں جو گھومتے ہیں، یہ غریبوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی نہیں پوچھا، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں حیران بھی ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کر اور شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں روز اس جگہ آتا ہوں، یہاں پر کئی ایسے ہیں جو میرے والد کے دوست ہیں، لیکن یہ سب میرے ابا کو جانتے ہیں مگر کوئی ہمیں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ انکل ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو سب لوگ اس کے بچوں سے اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا یہ حسن ہے، آپس کی محبتیں، تعلقات، ان کو چیک کریں۔ کئی حوالوں سے ہمارے انداز جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اور اگر اس موقع پر ہوتا ہے پھر بعضوں کا وسوسے آتے ہیں، تو یہی جب جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں نفرت پیدا ہوگی نا کہ میرے باپ کے ساتھ ہی تو کاروبار کرتا تھا، میرے والد صاحب کے ساتھ ہی تو گاڑیوں میں گھومتے تھے، اب اگر والد صاحب چلے گئے، اور ایسے موقع پر ہوتا ہے بعض اوقات کہ کاروبار اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ بلکہ زندگی کے ایسے تجربات ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ بزنس مین ہوتا ہے، اس کو مانگنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے گھر میں، لیکن اس کو کس سے لینا ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو اپنے بزنس کا ایسا کوئی حساب کتاب نہیں رکھتا۔ زندگی میں ایسے تجربات ہوئے ہیں، میں نے خود محسوس کیا کہ یار یہ اتنا بڑا کاروبار کرتا تھا، آج یہ اچانک دنیا سے چلا گیا، اس سے مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ میرے اتنے باقی، میرے اتنے باقی، اس نے بھی تو کسی سے لینے، کوئی یہ کیوں نہیں آیا یار آپ کے ابو کے میری طرف باقی ہے، بیٹا فکر نہیں کرنا میں آپ کو لوٹاؤں گا، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح نہ جانے کس کو، ظاہر آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کئی ایک ایسے معاملات میں لین دین ہوتی ہے، لیکن اس معاشرے کی بے حسی اور دل کی سختیاں اور بس وہ دنیا کی ایسی محبت کہ آج ہم ان تمام رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس حق کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ہی حساس یہ میٹر ہیں، اور اس میں جس نے توجہ دی اس کو دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی، اچھا سلوک کرے گا، میرے پیارے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ جس گھر میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وہ گھر کے متعلق بھی میرے پیارے نبی نے بشارتیں دی، اور جس نے ناحق یتیم کا مال کھایا تو فرمایا گیا کہ گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں سیکھنی بھی ہیں، ان کو سکھانا بھی ہے۔ اور آج گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں دیکھتے ہیں تو جہالت ہی جہالت ہے، کون جائے گا؟ آج دیکھیں اطراف میں، گاؤں دیہاتوں میں کیا کیا ہوتا ہے، زمینوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں۔ باپ تھا مالدار، اچانک باپ چلا گیا تو کہاں سے لیں؟ بچے کس سے کہیں کہ بھائی ہمارے باپ کی زمین کے کاغذ کس کے پاس ہے، لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے، گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، مال اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھڑیاں ہیں، پیسے جیب سے نکلے وہ اٹھا کے کھا گئے۔ ارے میرے بھائی یہ تو یتیموں کا مال ہے، کیسے کھائیں گے آپ؟ تو اگر ایسا کیا تو اس کے متعلق بھی دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں، مفتی صاحب سے مشورہ کریں، اس کا حق کیسے پورا ہوگا اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو دنیا بھر میں اس جہالت کو دور کرنا ہو تو مدنی قافلوں میں سفر ناگزیر ہے۔ الحمدللہ آج
ہمارے زمزم نگر حیدرآباد سے سخی سلطان ایکسپریس، تشریف رکھیں، سخی سلطان ایکسپریس یہ سفر کر رہی ہے، 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر ہو رہے ہیں، اور آنے والی اتوار کو انشاءاللہ عز و جل صادق آباد پنجاب سے سیرانی ایکسپریس 1 ماہ کے مدنی قافلے میں، اسی طرح مدینۃ الاولیاء ملتان سے بسوں کے ذریعے عاشقان رسول 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، اور باب المدینہ سے انشاءاللہ آنے والی اتوار کو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں مشکل کشا ایکسپریس روانہ ہو رہی ہے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے، ان کو عام کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتمہ یا الہی